اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کل ہمارا تفسیر کا پہلا سبق تھا اور اس کے اندر میں نے مکمل طور پر وضاحت مقدمے کی صورت میں اور ابتدائی باتوں کی شکل میں نے مکمل جو تفسیر تھی وہ آپ کے سامنے عرض کر دی تھی۔ آج ہم باقاعدہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ہم اپنی تفسیر کا آغاز کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم آغاز کریں گے بسم اللہ پڑھ کے سورۃ فاتحہ سے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلے میں اس سورت کا مختصر سا آپ کے سامنے تعارف عرض کر دوں کہ یہ سورت، اس کا جو اصلی نام اور ذاتی نام وہ سورت الفاتحہ ہے۔ فاتحہ یعنی کسی چیز کو کی ابتدا کرنا، کسی چیز کو شروع کرنا۔ تو چونکہ یہاں سے بھی قرآن کریم کی ابتدا ہو رہی ہے، قرآن کریم کو شروع کیا جا رہا ہے، تو اس وجہ سے بھی اس کو فاتحہ کہتے ہیں۔ اچھا، اور بھی اس سورت کے بہت سارے نام احادیث مبارکہ میں تفاسیر کے اندر موجود ہیں۔ سورت الشفاء اس کا نام ہے، سورت الرقیہ اس کا نام ہے، اور یعنی کہ بے شمار اس کے نام ہیں، اور ہر نام کی مناسبت سے احادیث موجود ہے۔ جیسے کہ مثال میں ایک مثالت کر دیتا ہوں کہ ایک اس سورت کا نام ہے سورت الرقیہ، سورت الشفاء۔ اب رقیہ اس وجہ سے اس کا نام ہے، سورت الشفاء اس وجہ سے اس کا نام ہے کیونکہ اس سورت کو پڑھ کے دم کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مریض کو شفا ملتی ہے۔ اور اس کے اوپر صحیح بخاری کی اور باقی کتب احادیث میں بھی وہ حدیث موجود ہے، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے کہ ایک صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم جا رہے تھے ایک سفر پہ، تو ایک بستی کے اندر پہنچے تو ہمارے پاس کھانے پینے کی کوئی چیزیں نہیں تھی، ہمارے پاس کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا۔ تو ہم نے ان بستی والوں سے اپنی مہمان نوازی کے لیے، اپنی بھوک مٹانے کے لیے نا ان سے کچھ مطالبہ کیا، لیکن انہوں نے ہماری مہمان نوازی کرنے سے، ہمیں کھانا وغیرہ دینے سے انکار کر دیا۔ تو یہ بیچارے بھوکے ہی رات کو وہیں پر ٹھہرے تھے، تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس بستی کا جو سردار تھا نا، اس کو سانپ نے، بچھو نے، کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا۔ تو اب وہ سارے قافلے والے یہ ان کے پاس آتے ہیں اور ان سے آ کے کہتے ہیں کہ تم میں سے کوئی دم وغیرہ کرنا جانتا ہے، کیونکہ ہمارے سردار کو سانپ نے، بچھو نے یا کسی زہریلی چیز نے ڈس لی ہے، تو ہمیں دم کرنے کے لیے نا کوئی بندہ چاہیے۔ اچھا، تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہمارے پاس ایک دم ہم کر سکتے ہیں، ہمارے پاس افراد ہیں جو کہ دم کر سکتے ہیں۔ تو ایک صحابی وہ اٹھے، وہ صحابی اٹھ کر نہ گئے اور اس سردار کو یہی سورہ فاتحہ پڑھ کے، یہ سورہ فاتحہ پڑھ کے 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دے دی۔ تو بدلے میں نا انہوں نے ان کو بکریاں تحفے کے اندر انعام کے طور پر دی۔ تو اب صحابہ کرام کے درمیان یہ اختلاف ہو گیا اور وہ سوچنے لگے کہ پتہ نہیں یہ بکریاں ہمارے لیے کھانا حلال ہے، ان کو ذبح کر کے ہم کھائیں یا نہ کھائیں۔ جب تک ہم رسول اللہ سے اس بارے میں مشورہ نہیں کریں گے اس وقت تک ہم ان بکریوں کو نہیں کھائیں گے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ مسئلہ پہنچا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ تو بالکل جائز اور درست ہے، بلکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اس خود بھی کھاؤ اور اس بکری میں سے میرے لیے بھی اپنا حصہ رکھنا۔ تو یہ ہے کہ اس سورت کو پڑھ کے اگر آپ کسی مریض کے اوپر دم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سورت کے اندر یہ اللہ نے قوت رکھی ہے، طاقت رکھتی ہے کہ اس کے ذریعے دم کیا جا سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے شفا عطا فرماتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے بہت ہی فضیلت کی حامل یہ صورت ہے، اور نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر رکعت کے اندر اس کو ضروری قرار دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اس شخص کی نماز قبول نہیں ہوتی جو کہ امام نماز کے اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ تو اس لیے نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مختصر سا سورہ فاتحہ کا میں نے تعارف آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ یہ سورت مکی ہے، مکہ کے اندر نازل ہوئی ہے، اور یہ پوری کی پوری سورت ایک مرتبہ ہی نازل ہوئی تھی، نہیں باقی کچھ صورتیں نا جو بڑی صورتیں وہ اس کی کچھ آیات پہلے نازل ہوئی اور کچھ آیات بعد میں، لیکن اس صورت ایسی ہے کہ یہ پوری کی پوری آیت بیک مرتبہ ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی، بلکہ بعض علماء کا اور بعض مفسرین کا یہ کہنا کہ یہ صورت 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے، ایک مکہ کے اندر پہلی مرتبہ اور دوسری مرتبہ یہ مدینہ کے اندر بھی جا کر نازل ہوئی تھی۔ تو اس وجہ سے بعض علماء کے نزدیک یہ مکی صورت اور بعض علماء اس کو مدنی صورت بھی کہتے ہیں۔ بہرحال مکی صورت اور مدنی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور یہ بہت ہی عظمت والی صورت ہے کہ اس کی عظمت، اس صورت کا عظیم ہونا وہ اللہ رب العالمین نے خود بھی قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے۔ یہ جو 14واں پارہ ہے نا، جن میں آیت نکال کے آپ کو دکھا دیتا ہوں اور بتا بھی دیتا ہوں کہ 14ویں پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے اس صورت کا عظیم ہونا، یہ بہت ہی عظمت والی صورت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا۔ جی،
ये 14वां पारा मेरे सामने खुला हुआ सूरत अल हिजर है और सूरह अल हिजर की आयत नंबर है जी 87, आयत नंबर 87। उसमें अल्लाह फरमाते वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल क़ुरआनल अज़ीम, क्या महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको सबअ मसानी यानी कि 7 आयतें जो कि बार बार पढ़ी जाती हैं, बार बार रिपीट होती हैं, वो 7 आयतें हमने अता की हैं और आपको कुरान अजीम अता किया है। यानी कि ये सूरह फातिहा भी कुरान ही है, कुरान ही का हिस्सा ही है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको अलग से अजमत के लिए जिक्र किया कि हमने आपको 7 आयतें, सूरह फातिहा की 7 ही आयतें, और तमाम मुफस्सिरीन का इत्तिफाक है इसी मुराद सूरह फातिहा ही है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने आपको 7 आयतें और कुरान अजीम अता किया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी अजमतों वाली और रिफ़अतों वाली ये सूरत है कि जिसको अल्लाह ताला खुद बता रहे कि हमने आपको 7 आयतें जो कि बार बार पढ़ी जाती हैं वो अता की। तो ये था जी सूरह फातिहा का मुख्तसर सा तारुफ जो मैंने आपके सामने अर्ज किया है। अब हम सूरह फातिहा को शुरू करते हैं जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरह फातिहा या कोई सी से भी कुरान करीम शुरू करते वक्त कोशिश किया करें कि आप उससे पहले आऊज़ बिल्लाह लाजमी पढ़ा करें, क्योंकि ये अल्लाह ताला का भी हुक्म है फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाह, कि जब भी आप कुरान पाक पढ़ने लगे तो फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तो शैतान से अल्लाह ताला की पनाह मांग लिया करें। तो हम आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कहकर अल्लाह ताला की पनाह मांगते हैं और अल्लाह ताला की पनाह में आते हैं शैतान मरदूद से। उसके बाद चूँकि कुरान करीम शुरू हो रहा है तो कुरान करीम शुरू करते वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जब सूरत भी शुरू हो रही हो तो उस वक्त बिस्मिल्लाह भी ज़रूरी होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आऊज़ु बिल्लाह का तर्जुमा आऊज़ु मैं पनाह में आता हूँ, बिल्लाहि अल्लाह ताला की, मिनश शैतानिर रजीम शैतान मरदूद से, शैतान अर्रजीम मरदूद से। और मरदूद का माना क्या है कि मरदूद जिसको अल्लाह ताला ने दुत्कार दिया था, निकाल दिया था जन्नत से, उसको कहते हैं मरदूद होना, कि इसको अल्लाह ताला ने जन्नत का, बाकी आगे तफसीर हम सूरह अल बकरा में जाकर पढ़ेंगे, इसको अल्लाह ताला ने जन्नत का दाखिला अता फरमाया, जन्नत में गया, लेकिन फिर अपनी अकड़ की वजह से, तकब्बुर की वजह से अल्लाह ने इसको जन्नत से निकाल दिया था, इस वजह से ये मरदूद है। समझ लगी जी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अर्रजीम शैतान को क्यों कहा जाता है? अच्छा जी, आगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम के साथ शुरू। बिस्मी बा का माना साथ, इसम का माना नाम, लफ्ज़ अल्लाह, अल्लाह। तो हम लफ्ज़ अल्लाह को शुरू में आगाज़ में ले आते हैं, अल्लाह के नाम के साथ शुरू, अल्लाह के नाम के साथ आगाज़ करता हूँ। अर्रहमान जो कि बहुत मेहरबान, अर्रहीम बहुत ज़्यादा रहम फरमाने वाला है। ठीक है, ये दोनों मुबालगे के सीगे। इसके आगे सूरत फातिहा में भी इनका तज़किरा आएगा। ठीक है, तो हर सूरत के शुरू में ये मैं इब्तिदा के अंदर ही अर्ज कर दूँ कि आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह कहाँ पे ज़रूरी है, ताकि आगे जाके हमें कोई परेशानी न बने। देखिए, अगर हम तिलावत शुरू कर रहे हैं, तिलावत शुरू कर रहे हैं और तिलावत हम सूरत के आगाज़ से शुरू कर रहे हैं, यानी तिलावत भी आगाज़ शुरू कर रहे हैं और सूरत भी शुरू कर रहे हैं, वहाँ पर आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह दोनों ही पढ़ना ज़रूरी होगा। आऊज़ु बिल्लाह इस वजह से कि हम तिलावत शुरू कर रहे हैं, बिस्मिल्लाह इस वजह से कि सूरत शुरू हो रही है। ठीक है, लेकिन अगर हम आयत के सूरत के दरमियान से, सूरत के दरमियान से हम तिलावत शुरू करते हैं, ठीक है, जैसे कि आमनर रसूलु बिमा उनज़िला इलैहि, अब ये सूरत के दरमियान से हमने तिलावत शुरू कर रहे हैं, तो जब सूरत के दरमियान से तिलावत शुरू की जाए उस वक्त सिर्फ आऊज़ु बिल्लाह शैतान से पनाह मांगना ये ज़रूरी होता है। बिस्मिल्लाह आप पढ़ें तो ये अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ते तो किसी किस्म का हर्ज वाक़या नहीं होता। ठीक है, ये बात आप अच्छी तरह जहन में बिठा लें। और तीसरी सूरत ये है कि आप सूरत शुरू कर रहे हैं, यानी कि तिलावत आप पहले से शुरू करते हैं, लेकिन तिलावत के दरमियान में सूरत शुरू हो रही है, यानी कि आप तिलावत करते आ रहे थे, करते 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 आगे सूरत नहीं शुरू हो रही थी, वहाँ पर सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ना ज़रूरी है। आऊज़ बिल्लाह नहीं वहाँ पर पढ़ी जाएगी, वहाँ पर सिर्फ बिस्मिल्लाह ही पढ़ी जाएगी। यानी जब तिलावत हम शुरू से करते आ रहे थे, दरमियान में सूरत शुरू होगी, दरमियान में सूरत नहीं आ गई, वहाँ पर सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ी जाएगी। ठीक है, तो ये आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह के बारे में जो चंद ज़रूरी बातें थी वो मैंने अर्ज कर दी। ठीक है, अब आ जाइए सूरह फातिहा की तरफ। टाइम कितना हो गया? ये टाइम हमारा 10 मिनट हो गए, इंशाल्लाह हम 15-18 मिनट तक ही जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दु जो लिखना चाहते हैं आप वो लिखते रहे। अल्हम्दु तमाम तारीफ़ें लिल्लाही अल्लाह ताला के लिए हैं, रब्बी जो कि रब है, रब का माना पालने वाला भी होता है, आका भी होता है, मौला भी होता है। अल आलमीन तमाम जहानों का। पहले लफ्ज़ी तर्जुमा सिर्फ देखते हैं। अर्रहमान
جو کہ بہت مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالکی وہ اللہ مالک ہے، یوم الدین جزا اور سزا کے دن کا، دین جزا اور سزا کیونکہ قیامت والے دن ہونی ہے، قیامت والے دن جس نے اچھے عمل کیے اس کو جنت ملے گی، جس نے برے اعمال کیے اس کو جہنم ملے گی، کیونکہ وہ جزا اور سزا کا دن ہے۔ اسی وجہ سے علماء یہاں پر ترجمہ کر دیتے ہیں قیامت کے دن کا، تو یہ بھی ایک ترجمہ اچھا ہے اور غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ ترجمہ کر لیں یوم الدین قیامت کے دن کا، یا پھر آپ جزا اور سزا کے دن کا مالک کہہ لیں، دونوں ترجمے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ آگے جو ہے وہ ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اب جو 3 آیتیں ہم نے پڑھی ہیں نا جی، اس کی مختصر اور جامع آپ تفسیر اپنے ذہن نشین فرما لیں۔ سب سے پہلے جی الحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ۔ کیا مطلب ہے اس کا یہ جو بھی قرآن کریم پڑھتے وقت نا ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن کریم آپ کو پڑھنے کا سننے کا تفسیر پڑھنے سننے کا مزہ تب آئے گا کہ جب آپ ایک ایک چیز کے اوپر، قرآن کے ایک ایک حرف کے اوپر، ایک ایک لفظ کے اوپر غور کریں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں، کیوں فرما رہے ہیں۔ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ تعریفیں تو اللہ تعالیٰ کی ہوگی، کیا مطلب ہے اس کا تعریف کا؟ مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی کسی کی کوئی تعریف ہوتی ہے، کسی کی تعریف ہوتی ہے کسی کے حسن کی وجہ سے، کسی کے مال کی وجہ سے اس کی تعریف ہوتی ہے، کسی کی خوبصورتی کی وجہ سے کوئی بندہ دوسرے کی تعریف کرتا ہے، کسی کے علم کی وجہ سے دوسرا بندہ اس کی تعریف کرتا ہے۔ یعنی کہ جس قدر بھی آپ کی جس خوبی کی بنیاد کے اوپر بھی آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں تو در حقیقت وہ انڈائریکٹلی وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو حسن، خوبصورتی، مال، دولت، علم، عزت اور ساری کی ساری چیزیں دینے والی ذات وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو اس لیے فرمایا گیا شروع میں ہی الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں، یعنی کہ جس کی بھی آپ تعریف کر رہے ہیں، جو بھی تعریف کے لائق ہے، جس کی بھی تعریف ہونی چاہیے، وہ انڈائریکٹلی ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کو خوبی دینے والا، اس کو وہ وصف دینے والا، اس کو وہ عزتیں دینے والا، مال دینے والا وہ صرف ایک رب کی ذات ہوتی ہے، تو انڈائریکٹلی وہ تعریف اللہ تعالیٰ ہی کی ہو رہی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمام تعریفیں، ہر قسم کی تعریف جس کی بھی کی جائے، جس خوبی کی وہ بنیاد پر کی جائے، وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بنتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہی تعریف کرنی چاہیے۔ اب وہ اللہ کون ہے؟ اللہ نے اپنا تعارف کروایا رب العالمین، جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ رب کا معنی پالنے والا بھی ہوتا ہے، اسی وجہ سے یہاں پر کچھ علماء نے ترجمہ کیا ہے جو کہ تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، تو یہ بھی ترجمہ بالکل بیسٹ ہے اور بالکل درست ہے۔ اچھا، رب کا معنی تو ہمیں پتہ چل گیا پالنے والا، اور اللہ ہمیں پال رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق کھا رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں، تو ہم رب العالمین پالنے والے کے ہم بندے ہیں۔ اگلا لفظ ہے جی عالمین، تمام جہانوں کا۔ تمام جہان کون سے ہیں جی؟ تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ جہان کون کون سے ہیں؟ تو یاد رکھیے کہ جہان سے مراد یہاں پر کون کون سے جہان؟ عالم ارواح، روحوں کا جہان، اور اسی طرح عالم بطن یعنی کہ ماں کے پیٹ کا جہان، جہاں پر ہم ایک مدت تک وہاں پر زندگی گزار کر آئے۔ عالم دنیا، دنیا کا جہان، پھر دنیا کے بعد آگے موت، عالم برزخ یعنی قبر کا جہان، عالم برزخ یعنی کہ پردے کے بعد والا جہان، اور اس کے بعد عالم برزخ کے بعد عالم حشر، کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ حشر کے نزدیک، حشر کے والے دن تمام مخلوقات کو جمع فرمائیں گے۔ اس کے بعد عالم حشر اور عالم پھر جنت ہوگی یا پھر جہنم ہوگی، ہمیشہ کی یا تو جنت ہے یا پھر ہمیشہ کے لیے انسان جہنم میں چلا جائے گا۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا رب ہے، کہ عالم ارواح، روحوں کے اندر جب ہم روح کی شکل میں تھے اس وقت بھی ہمارا رب وہ ایک اللہ ہی تھا، اس وقت بھی ہمیں پالنے والی ذات وہ اللہ تعالیٰ کی تھی، اور جب ہم ماں کے پیٹ کے اندر تھے وہ اس جہان میں بھی ہمیں پالنے والی ذات وہ ایک اللہ کی تھی، اور جب ہم عالم دنیا کے اندر آ گئے اس وقت بھی ہمیں پالنے والی ذات وہ ایک رب کی اور ایک اللہ کی ہے، ہمیں اور کوئی پالنے والا نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کیا ہوا؟ رب العالمین، تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، تمام جہانوں کے ہر فرد کو، ہر انسان کو، ہر مخلوق کو پالنے والا ہے۔ تو ہمارا رب ہمیں پالنے والا ذات، ہم جس کا رزق کھاتے ہیں وہ ایک اللہ ہے۔ کوئی غوث پاک کا رزق کھا رہا ہو یا کوئی کہہ رہا ہے تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، وہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے۔ وہ خود قیامت والے دن جواب دہ ہوگا کہ اس نے یہ عقیدہ کیوں بنایا، کیوں وہ اپنی زبان سے یہ شرکیہ جملے کہہ رہا تھا، حالانکہ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ طور پر یہ واضح کر دیا کہ رب العالمین، تمام جہانوں کو پالنے والی ذات وہ ایک ہی ہے، تمام جہانوں کو پالنے والا رب وہ اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی مخلوق، کوئی بھی نبی، کوئی بھی فرشتہ، کوئی بھی ولی، کوئی بھی بزرگ
وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو نہیں پال سکتا اور نہ ہی پال رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ الحمدللہ رب العالمین کی تشریح اور تفسیر ہوگی۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں جی، الرحمن الرحیم، الرحمن جو کہ بہت مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کیوں یہ اس آیت کا لانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ پالنے کے بعد، رب ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے رحمان اپنا رحیم ہونا بیان فرمایا؟ کیوں؟ وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے، توجہ سے سنیے گا، وجہ یہ ہے کہ جس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں نا، جس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں وہ اپنے عقل کے اندر فرعون ہوتا ہے، جیسے کہ نا فرعون نے خدائی دعویٰ کیا تھا نا کہ میں رب ہوں، میں پالنے والا ہوں، میں زندگی اور موت کا مالک ہوں، میں زندہ کرتا ہوں اور میں مارتا ہوں۔ نمرود نے کہا تھا کہ انا احیی و امید، میں بھی زندہ کرتا ہوں میں بھی مارتا ہوں۔ تو اور اس کے اندر عقل ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی سی بات پر وہ اگلے بندوں کو مارتا ہے، اگلے بندے کو اوپر تکلیف دیتا ہے جو کہ اس کے ماتحت ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ ایسا خالق ہے، ایسا مالک ہے، ایسا رب ہے، ایسا پالنے والا ہے جس کے عقل نہیں ہے، جو کہ رحمان ہے، رحم کرنے والا ہے، جو کہ رحیم ہے، مہربان ہے اپنی مخلوق کے اوپر، کہ مخلوق اس کی نافرمانی کر رہی ہے، اس کے حکموں کے خلاف چل رہی ہے، اس کے حکموں کو توڑ رہی ہے، اس کی بنائی ہوئی حدود کو توڑ رہی ہے، اس کے باوجود بھی وہ اپنی مخلوقات کو رزق دے رہا ہے، اپنی مخلوقات کے اوپر عذاب نہیں بھیجتا، سب کو تباہ نہیں کرتا، اپنی مخلوقات کے اوپر پھر بھی رحم کر رہا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کسی کی آنکھیں نہیں چھین رہا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کسی کے پاؤں نہیں چھین رہا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی کو نہیں چھین رہا جب تک کہ اس کے خود کی موت کا وقت نہ آ جائے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رب العالمین، رب ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا رحمان اور رحیم ہونا واضح فرمایا کہ وہ رب جو کہ پورے جہان، پوری دنیا کو، پوری مخلوقات کو پال رہا ہے نا، وہ بہت ہی مہربان ہے اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ یہ رحم ہی ہے نا اللہ تعالیٰ کا، ہم دنیا کے اندر رہتے ہوئے کتنے گناہ کر رہے ہیں، کتنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے اس کائنات کے اندر، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کسی سے کوئی روٹی نہیں چھین رہا ہے، کسی سے اپنی نعمتوں کو واپس نہیں لے رہا ہے۔ یہ رب کا رحمان اور رحیم ہونا اور نہیں تھی اور کیا ہے؟ اسی طرح قیامت والے دن پھر اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کافر کو پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کتنا رحیم ہے اور کتنا کریم ہے، اللہ تعالیٰ کتنا رحم فرمانے والا ہے، تو اس کافر کو بھی یہ امید لگ جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں بھیج دے گا، یعنی اس قدر اللہ تعالیٰ رحیم ہے۔ اور اگر مومن کو، مسلمان کو، متقی پرہیزگار کو پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کس قدر شدید العقاب ہے، اللہ تعالیٰ کس قدر سخت عذاب دینے والا ہے، تو مومن اور متقی پرہیزگار بندے کو بھی یہ شک پڑ جائے کہ بھائی میں گیا، کہ میں اب جنت میں نہیں جا سکتا، اب تو مجھے جہنم میں بھیجنا پڑے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ، نہ ہی ہم اللہ تعالیٰ سے بے خوف ہو سکتے ہیں کہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا شروع کر دیں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ سے نا امید ہو سکتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جائیں، اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جائیں۔ تو یہ ایسا عقیدہ رکھنا، ایسا نظریہ رکھنا، یہ کفر کا عقیدہ ہے۔ نہ اللہ تعالیٰ سے بے خوف ہونا ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ سے مایوس ہونا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن الرحیم، جو کہ اللہ بہت مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ جی آج کا سبق ہم یہیں پر بات کرتے ہیں، باقی اگلی آیات وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں۔